دیں محمد والے محمد پہ۔ بیان دیتی ہے گلدستہ اذاں سے اذاں، مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں گزار ہوں چچا محترم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے آج مرحومین کے محمد والے محمد صلوات۔ زیست دنیا میں ہے انسان کے لیے ایک سفر، زیست دنیا میں ہے انسان کے لیے ایک سفر، کب سفر ختم یہ ہوتا ہے نہیں اس کی خبر، کب سفر ختم یہ ہوتا ہے نہیں اس کی خبر، موت ایک نام اسی ختم سفر کا ہے مگر، موت ایک نام اسی ختم سفر کا ہے مگر، ایسی ہی موت ایک نام اسی ختم سفر کا ہے مگر، اپنی ہی موت سے آگاہ نہیں کوئی بشر، اپنی ہی موت سے آگاہ نہیں کوئی بشر، موت برحق ہے مسلم ہے مشیت کا نظام، موت برحق ہے مسلم ہے مشیت کا نظام، مستعد رہنا ہمیں چاہیے پینے کو یہ جام، مستعد رہنا ہمیں چاہیے پینے کو یہ جام، خوف کھاتے نہیں مرنے سے کبھی نیک اعمال، خوف کھاتے نہیں مرنے سے کبھی نیک اعمال، کرتے ہیں لبیک اجل بخوشی استقبال، کرتے ہیں لبیک اجل بخوشی استقبال، اپنے ہر غم کا مداوا غم سرور سے ملا، اپنے ہر غم کا مداوا غم سرور سے ملا، صبر کا درس بھی اولاد پیمبر سے ملا، صبر کا درس بھی اولاد پیمبر سے ملا، کربلا میں یہی پیغام 72 سے ملا، کربلا میں یہی پیغام 72 سے ملا، حق پہ مرنے کا سبق جرأت اصغر سے ملا، حق پہ مرنے کا سبق جرأت اصغر سے ملا، امر حق موت ہے ہر حال میں آنا ہے اسے، امر حق موت ہے ہر حال میں آنا ہے اسے، آیا جو عالم اسباب میں جانا ہے اسے، آیا جو عالم اسباب میں جانا ہے اسے، قلب اختر غم جان کا میں صد پارا ہے، لیکن اللہ کی مرضی میں نہیں چارہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی میں نہیں چارہ ہے، ماں سوا صبر کوئی بس نہ کوئی یارہ ہے، ماں سوا صبر کوئی بس نہ کوئی یارہ ہے، موت ہی سے تو زمانے میں بشر ہارا ہے، موت ہی سے تو زمانے میں بشر ہارا ہے، روح مرحوم کو یا رب ابدی چین ملے، روح مرحوم کو ابدی چین ملے، قرب حق اور دیار شہ کونین ملے، محمد وعلی آج چونکہ آزادی کی تاریخ گزری ہے اور پوری ہندوستان میں لوگ سمجھتے ہیں، جو بھی بڑی داڑھی بڑی ٹوپی دیکھتے ہیں تو دہشت گرد سمجھتے ہیں، لیکن خدا کا کرم ہے کہ عزاداروں کو لوگ غدار نہیں وفادار سمجھتے ہیں، کہ ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں،
ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں، جام بھارت کے محبت کے پیے رہتا ہوں، جام بھارت کے محبت کے پیے رہتا ہوں۔ ارے مجھ کو پہچان لے دنیا کے وفادار ہوں میں، اس لیے پرچم عباس لیے رہتا ہوں۔ مجھ کو پہچان لے دنیا کے وفادار ہوں میں، اس لیے پرچم عباس لیے رہتا ہوں۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں گزار ہوں جناب آفاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات سلام کے چند اشعار آپ کی محبت جناب سکینہ کے حوالے سے۔ کہتی تھی یہ رو رو کہ سکینہ میرے اماں، کہتی تھی یہ رو رو کہ سکینہ میرے اماں، مر جائے گی یہ بے کس دکھیا میرے اماں، کہتی تھی یہ رو رو کہ سکینہ میرے اماں، دم گھٹتا ہے گردن کی رسن کھول دو آ کر، ظالم نے گلا باندھا ہے رسی سے جکڑ کر، ظالم نے گلا باندھا ہے رسی سے جکڑ کر، دشوار ہے اب سانس کا لینا میرے اماں، دشوار ہے اب سانس کا لینا میرے اماں، مر جائے گی یہ بے کس دکھیا میرے اماں، میں پیاس کا اب آپ سے شکوہ نہ کروں گی، دریا کی طرف بھول کے دیکھا نہ کروں گی، آ جائیے میں کوئی شکایت نہ کروں گی، آ جا او بلاتی ہے سکینہ میرے اماں، آ جا او بلاتی ہے سکینہ میرے اماں، مر جائے گی یہ بے کس دکھیا میرے اماں، بابا نے جو پہنائے تھے کانوں میں ہمارے، بابا نے جو پہنائے تھے کانوں میں ہمارے، اس جبر سے در میرے
ظالم نے اتارے، کانوں سے میرے خون ہے بہتا، میرے کانوں سے میرے خون ہے بہتا، میرے مر جائے گی یہ بے کس دکھیا، میرے کہتی تھی یہ رو رو کہ سکینہ، میرے ابتدائی مرحلے میں آپ لوگوں کا اتنے کثیر تعداد میں آ جانا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ حضرات مولانا موصوف کو سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ یقیناً مولانا موصوف کی جو تقریر ہو رہی ہے وہ بالکل حق بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور وقت کی ضرورت ہے ایسے علماء کرام کی۔ خدا ساری حاجتوں کو مولانا کے پوری فرمائے اور ان کے صحت میں اضافہ فرمائے، ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم اس سے زیادہ جو بھی ہو سکتا ہے مولانا موصوف کی دعا کریں گے، خدا ان کے دینی دنیاوی حاجات کو پوری فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں منا بابا سے کہ وہ سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں، اس کے بعد مولانا موصوف پر سر ممبر ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مرثیہ وغیرہ تو اب ہو چکا، بہرحال میں دو بند پڑھتا ہوں۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ جب حر کا گناہ سا ہے وہ ممن نے بخشا، جب حر کا گناہ سا ہے وہ ممن نے بخشا، قطرے کو صرف بحر کرم نے بخشا، جب حر کا گناہ سا ہے وہ ممن نے بخشا، قطرے کو صرف بحر کرم نے بخشا، گردوں سے ندائی کے آصف تھے پیامبر، تم نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا، جب حر کا گناہ سا ہے۔ فاتحہ صرف دو بند کی زحمت، دو بند۔ مولانا موصوف کی مجلس میں دیر ہو رہا اس لیے دو بند۔ جب کربلا میں سبت نبی ہو گئے شہید، جب کربلا
میں سبت نبی ہو جائے شہید، نعرے خوشی کے لشکر آدھا میں تھے شدید، نعرے خوشی کے لشکر آدھا میں تھے، ماتم تھا اہل بیت میں اور فوج میں تھی، ماتم تھا اہل بیت میں اور فوج میں تھی، کہتے تھے سب سے ہنس کے یہی ظالم پلید، سامان عیش ہونے لگا ملک شام میں، پہنچی رسول زادیہ دربار عام میں، پہنچی رسول زادیہ دربار عام میں، دربار میں جو قافلہ آیا لٹا ہوا، دربار میں جو قافلہ آیا لٹا ہوا، بیٹھا تھا ایک تخت پہ وہ بانی جفا، بیٹھا تھا ایک تخت پہ وہ بانی جفا، ایک تخت میں حسین کا سر رکھا ہوا، ایک تخت میں حسین کا سر رکھا ہوا، اس کو چھڑی لگا کے یہ کہتا تھا بے حیا، اس کو چھڑی لگا کے یہ کہتا تھا بے حیا، پیاسا ہوا شہید نواسا رسول کا، ہے آج میرے سامنے کنبہ بطول کا، ہے آج میرے سامنے کنبہ بطول کا، جب کربلا میں سبت نبی بر محمد و آل محمد صلوات۔ جو بھی حضرات باہر ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ فوراً فشائے مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا محمد علی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے اذہان عالیہ کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا استقبال نعرہ بلند صلوات سے کریں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے شروع سے ہی کہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط المستقیم، غیر صلی اللہ علیہ محمد، صلوات پڑھیں بر محمد و لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم دین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذاک عائلا فاغنا صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ برادران گرامی قدر، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابو طالب ہاشمی شان و شوکت سے اپنے بھتیجے کی بارات لے کے جناب خدیجہ کے دروازے پہنچے۔ ایک طرف سے ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی، تینوں آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انجیل کو انہوں نے عبرانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ ایک طرف اتنا بڑا عالم، دوسری طرف جناب ابو طالب سوال یہ ہوا کہ خطبہ عقد، خطبہ نکاح کون پڑھے گا؟ اکثر آپ حضرات شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے سامنے اکثر عقد ہوتے ہیں اور یہ مرحلہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو علم میں زیادہ ہوتا ہے، عمر و بزرگی میں زیادہ ہوتا ہے، جو محترم زیادہ ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ قبلہ آپ بسم اللہ کریں۔ ایک طرف تینوں کتابوں کا عالم ورقہ بن نوفل بیٹھے ہیں، اتنے بڑے عالم، ایک طرف جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب خطبہ نکاح پڑھنے کی بات آئی تو ورقہ بن نوفل یہ کہہ کے تسلیم ہو گئے، یہ کہہ کے تسلیم ہو گئے کہ ابو طالب آپ خطبہ نکاح پڑھیں۔ یعنی تینوں کتابوں کا علم رکھنے کے باوجود بھی ورقہ بن نوفل نے اپنے سامنے ابو طالب کو زیادہ محترم، زیادہ بڑا عالم اور زیادہ بزرگ سمجھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات گرامی۔ میں خطبہ نکاح انشاءاللہ سناؤں، اس سے پہلے دو باتیں کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پہ بڑا زور ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھیں اور 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور پہلے شوہر سے ان کی چند اولادیں تھیں۔ کم سے کم 3 بیٹیوں پہ تو پورا اسلام مصر ہے کہ بی بی خدیجہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں۔ میں نے پہلے دن سے جب مجلس شروع کی ہے
مجھ جیسا کم پڑھا لکھا انسان آپ کے سامنے جس کا میں نے نام لیا اس کا پورا شجرہ پیش کیا۔ بی بی خدیجہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، یہ فضیلت اپنی جگہ بھی کہ وہ اسلام کی خاتون اول تھیں، فرسٹ لیڈی تھی، پہلی ام المومنین تھی۔ یہ فضیلت ایک طرف رکھیں۔ بی بی خدیجہ کی اپنی فضیلتیں جو تھیں وہ یہ تھی کہ ملکۃ العرب تھی، قریشی تھی، سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، سب سے زیادہ صاحب عصمت و عفت تھی۔ بی بی خدیجہ کے القاب میں ایک لقب ہے طاہرہ۔ پورے عرب والے جو سرداران قبائل تھے سب کے دل میں یہ خواہش تھی، بلکہ یہ تڑپ تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہمارا رشتہ ہو جائے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا، ایسا نہیں ہے صرف عرب سے، بلکہ بیرون ملک سے، شام سے بھی رشتے آتے تھے، عراق سے بھی رشتے آتے تھے، دور دراز سے رشتے آتے تھے۔ بی بی خدیجہ کے لیے ہر کوئی بی بی سے اپنا نام جوڑنا چاہتا تھا۔ اور مکے والوں کی تو عجیب بے قراری تھی، روز کوئی نہ کوئی کھڑا رہتا تھا پیغام لے کے، یعنی بی بی کے ساتھ رشتہ جوڑنا لوگ اپنے لیے باعث شرف و توقیر و عزت سمجھتے تھے۔ اور آپس میں جب سرداران مکہ جمع ہوتے تھے تو یہ گفتگو کرتے تھے کہ دیکھیں کس کا مقدر کھلتا ہے، دیکھیں کس کا مقدر بلندی پہ جاتا ہے کہ اسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ قبول کرتی۔ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جس معاشرے میں عورت کو انسان نہیں عیش و عشرت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے کے لوگ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے، اپنی غیرت، حمیت، شان و شوکت کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھا کہ کسی بھی حال میں بی بی سے نسبت ٹھہر جائے۔ اللہ جانے کس کا مقدر کھلے گا۔ اس کے مقابلے میں، بی بی خدیجہ کے مقابلے میں، رسول اللہ ابھی 15 سال بعد اعلان رسالت کریں گے۔ 25 سال کے ہیں، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، 3 سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ آپ خاموشی سے پیغام الوہیہ کو وصول کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد علل اعلان ذوالشیرہ میں آپ نے اعلان کیا۔ اس بات سے قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول اللہ رسول ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، سب کچھ ان کے صدقے میں خلق ہوا، لیکن جب 25 سال کے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، نبی خاتم الزماں ہیں، ان پہ قرآن آنے والا ہے، ان پہ وحی نازل ہونے والی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی۔ ایک عام سے نوجوان تھے، اس زمانے کے جاہل اوباش اور بدبخت نوجوانوں کے مقابلے میں شریف النفس نوجوان تھے، لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ دنیا کہتی تھی محمد ابو طالب کا بھتیجا بڑا شرمیلا ہے۔ اور مثال پیش کروں، مسلمان بڑے بزد ہیں کہ 4 یار تھے، 4 یار تھے، بڑے بزید ہیں نا، یار غار تھے، بڑے بزید ہیں۔ اچھا، جہاں اتنے لوگ ہیں سب نے بچپنا گزارا ہے، یہ کچھ بچے جن کا بھی بچپنا ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس محلے میں بیٹا تم رہتے ہو، تو تمہارا کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں بیسٹ فرینڈ کون ہے نا؟ تو کسی نہ کسی کا نام لیں گے نا۔
کہ فلاں میرا بیسٹ فرینڈ ہے. بچپن میں بیسٹ فرینڈ کو کہا جاتا تھا، دیہات کی زبان میں کہتے تھے لنگوٹیا یار ہے. وہ میرا بچپن کہو تو میرا لنگوٹیا یار ہے. تو کہنے کا مطلب جو جہاں پیدا ہوتا ہے، جس محلے میں کھیلتا کودتا ہے، پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لنگوٹیا یار ہوتا. اچھا چھوڑ دیجئے بیسٹ فرینڈ نہیں تو کم سے کم کوئی بچپنے کا دشمن ہی ہو. آدمی کہتے یار وہ تو مجھے بچپن سے اچھا نہیں لگتا، کہتے تھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے، اس کو دیکھ کے میری آنکھ پھٹتی ہے. تو بچپن سے وہ مجھے، بچپن سے اس سے مجھے نفرت ہے. تو یا تو بچپن سے اس محلے میں بچہ پڑھا بڑھا ہے، یا تو کوئی بچپن کا دوست ہوگا، یا کوئی بچپن کا دشمن ہوگا. ہونا چاہیے نا، یہ فطری بات ہے. پوری تاریخ اسلام کھنگال کے دیکھیں، نہ محمد کا کوئی بچپن کا دوست ہے، نہ محمد کا کوئی بچپن کا دوست ہے، نہ محمد کا کوئی بچپن کا دشمن ہے. آخر کیوں بھائی؟ کوئی تو دوست ہونا چاہیے بچپن کا، کوئی تو دشمن ہونا چاہیے بچپن کا. یا رسول اللہ، نہ آپ نے مکے کے بچوں میں کسی سے بچپنے سے دوستی کی، نہ دشمنی کی، نہ کسی کے ہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، نہ کسی کے ہاں آتے جاتے تھے، نہ کسی سے باتیں کرتے تھے، نہ کسی سے دوستی کرتے تھے، نہ کسی سے دشمنی کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز دیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ نہ میری دشمنی کے لائق تھے نہ میری دوستی کے لائق تھے. یہ انہیں نہ میں دشمنی کے لائق سمجھتا تھا اور نہ دوستی کے لائق سمجھتا تھا. کل ملا جلا کے میں پھر عرض کر دوں، اس سے قطع نظر کہ آپ نبی آخر الزمان ابھی 15 سال بعد بنیں گے. عام لوگوں کو پتہ نہیں، کچھ لوگ مکے میں تھے ایسے جو آپ کے حرکات و سکنات کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ ہو نہ ہو یہی آخری نبی. لیکن عام لوگوں کے سامنے رسول اللہ کو 25 سال کی عمر میں صرف ایک شرف حاصل تھا کہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے. خاندان بنی ہاشم کے تنہا چشم و چراغ نہیں تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے، یتیم تھے. یتیم کو کون پوچھتا ہے؟ ایک تو یتیم تھے. ابو طالب سردار بطحہ تھے، سردار مکہ کے بھتیجے تھے. لیکن جناب ابو طالب کے بیٹے خود موجود تھے. جناب طالب رسول اللہ کے ہم عمر تھے. 37 عام الفیل، جس سال ابرہے نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، اس سال کو کہا گیا عام الفیل. عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ایلیفینٹ کو. عربوں نے کہا ہاتھیوں والا سال. اسی سال جناب سرور کائنات کی ولادت ہوئی. اسی سال طالب کی ولادت ہوئی. حضرت علی کے بڑے بھائی عمران کے بڑے بیٹے، امیر المومنین کے بابا کا نام عمران تھا، بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے ابو طالب کہے جاتے تھے. کنیت تھی، یعنی طالب کے باپ. اسی سال رسول پیدا ہوئے، اسی سال طالب پیدا ہوئے، اسی سال حضرت حمزہ پیدا ہوئے. 3 شخصیتیں سال عام الفیل میں پیدا ہوئے. تو رسول اللہ کے ہم عمر ابو طالب کا اپنا بیٹا موجود ہے. 10 سال چھوٹے عقیل تھے، دوسرا بیٹا عقیل طالب سے 10 سال چھوٹے تھے. طالب سے، عقیل سے 10 سال چھوٹے جعفر طیار تھے. جب رسول اللہ کا عقد ہوا تو 5 سال کے تھے.
شاہبالہ بننے کا فرض انہوں نے نبھایا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ امیر المومنین ابھی پیدا نہیں ہوئے، شادی ہوئی 25 عام الفیل کو، امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے 30 عام الفیل کو۔ ابو طالب کے ہر بیٹے کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا۔ تو سرور کائنات کو کل لے دے کے ظاہری طور پہ ایک ہی شرف تھا کہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے لیکن یتیم تھے۔ ابو طالب کے اپنے بیٹے تھے، عباس ابن عبد المطلب کے اپنے بیٹے تھے، حارث ابن عبد المطلب کے اپنے بیٹے تھے، اولادیں سب کی تھی۔ انہی بھائی بھتیجوں میں ایک بیٹا رسول اللہ تھے، بھتیجے تھے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا اپنا موجود ہو تو بھتیجے کو کتنی ویلو دی جاتی ہے، وہ بھی جب یتیم ہو۔ لیکن یہ عام چچا تو تھا نہیں، ولایت امیر المومنین کے امین تھے۔ یہ دنیا کے پہلے اور آخری چچا ہیں جو رات کو بستر بدلتے ہیں۔ کبھی طالب کے بستر پہ علی کو سلاتے ہیں۔ شعب ابو طالب میں ایک رات جناب ابو طالب نے کچھ سایوں کو چلتے پھرتے دیکھا۔ ابو طالب سمجھ گئے، اچھا تم شب خون مارنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ رات کے اندھیرے میں محمد کو قتل کر دیں۔ آؤ، اب کیا کیا کہ رات کو جا کے طالب کے بستر پہ رسول کو سلا دیا، رسول کے بستر پہ طالب کو سلا دیا۔ تھوڑی اور رات گزری، پھر گئے، عقیل کو اٹھایا، رسول کے بستر پہ سلا دیا، رسول کو اٹھا کے عقیل کے بستر پہ سلا دیا۔ کچھ اور وقت گزرا، جعفر کو اٹھایا رسول کے بستر پہ، رسول کو اٹھایا علی کے بستر پہ۔ اور شب گزری، علی کو اٹھایا رسول کے بستر پہ سلایا، رسول کو اٹھایا علی کے بستر پہ۔ یہ بستر بدل بدل کے علی سے کہہ رہے ہیں میرے لال محمد، میرے لال علی، محمد ہے تو تم ہو، اور اگر محمد نہیں ہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ عادت دلا دیا تھا رسول کے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی طرف۔ کیسے نکل گیا بھائی، اس کو ذرا سے پھر سے لگائیں اس کو آگے۔ اس کے محلے کی گلی ہے، وہ رحمت یزدان تھا یہ گہرے جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے۔ احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو۔ ارے تم نے جسے سوچا تھا محمد وہ علی اپنے بیٹوں سے رسول کا ساری رات بستر بدلتے رہے۔ کیوں؟ کچھ سایوں کو دیکھا شعب ابو طالب کے پاس چلتے پھرتے، سمجھ گئے کہ یہ رات میں خاموشی سے محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا تم شب خون مارنا چاہتے۔ ساری رات بستر بدل بدل کے ابو طالب نے کہا آؤ، یا تو تم طالب کو قتل کرو گے، یا عقیل کو قتل کرو گے، یا جعفر کو قتل کرو گے، یا علی کو قتل کرو گے، محمد کو تو میں ہر حال میں بچا لوں گا۔ عادت تھی علی کو رسول کے بستر پہ سونے کی، اور شعب ابو طالب میں خطرے میں سونے کی عادت تھی، اسی لیے شب ہجرت سو گئے۔ عادت تھی خطروں میں سونے کی۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔
تو جب لوگ چاہتے تھے کہ ہم نسبت جوڑ دیں اور ہر روز یہی موضوع ڈسکس ہوتا تھا کہ دیکھیں کس کا نصیب کھلتا ہے. اس کے بعد یہ خبر پھیلی کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے کو بھتیجے کو بی بی خدیجہ نے قبول کر لیا, شادی ہونے والی ہے. اب سب نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ محمد بڑا نصیب والا نکلا, عبداللہ کا یتیم بیٹا تو بڑے مقدر والا نکلا. بھائی آج جسے خدیجہ قبول کریں وہ مقدر والا, اعلان رسالت کے بعد رسول جسے قبول کرے وہ مقدر والا. بعد رسالت لوگوں نے رشتہ داریاں بڑھانے کے لیے, نسبت جوڑنے کے لیے بہت سے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. ابو طالب اپنے بھتیجے کے لیے ہماری والی ہماری والی ہماری والی. خدیجہ نے محمد کو قبول کیا, یہ محمد کا مقدر. محمد نے رسالت کے بعد جس کو قبول کیا اس کا بھی مقدر, اس کے باپ کا بھی مقدر. کہنے لائق ہو گیا کہ صاحب ابو طالب کے سمدھی ہیں, جسے ساری زندگی جس کا کفر ثابت کرنے پہ تلا رہا, آج اس سے سمدھیانہ جوڑ رہا. ایک ہی شرف تھا. اچھا, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بے شمار شرف تھے. سب سے بڑی بات یہ کی بے انتہا دولت میں. عجیب بات ہے, ایسی خاتون کی 2 شادیاں ہو گئی. شادی ہوئی, چند اولادیں ہوئیں, بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہو گئی, پھر چند اولادیں ہوئیں, پھر بیوہ ہو گئی. اب جب تاریخ میں ہے کہ صاحب 2 شادیاں, مورخین نے لکھا 2 شادیاں اگر ہوئی تو 2 شوہر کے نام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, شوہر کے بغیر تو شادی ہوتی نہیں. ملکۃ العرب کی 2 شادیاں ہوئیں, بیوہ ہو گئی بی بی, تو 2 شوہروں کے نام تاریخ میں ہونے چاہیے, اور چند اولادیں جو تھیں ان کے بھی نام ہونے چاہیے. اب تاریخ جو بھی لکھے, روایت اور درایت میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا کوئی لکھ دے کہ صاحب 10 سال پہلے ہوئی تھی, کوئی لکھ دے نہیں 11 سال پہلے ہوئی تھی, کوئی لکھ دے نہیں صاحب 9 سال پہلے ہوئی تھی. لیکن 2 چیزوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے, شوہر کا نام اور اولاد کی تعداد اور ان کے نام. کیوں کہ عرب جو تھے یہ عالم الانساب کے مالک تھے, یہ نسلوں کا پتہ رکھتے تھے. ایسے عالم الانساب ہوا کرتے تھے کہ اونٹ کے گزرنے سے, اونٹ کے قدم کے نشان دیکھ کے یہ بتاتے تھے کہ فلاں قبیلے کا اونٹ گزرا ہے. ایسے عالم الانساب تھے. جناب عقیل سے مولا نے کیوں کہا تھا کوئی بہادر قبیلہ ہوتا, بڑی مصلحتیں تھیں, لیکن ایک مصلحت یہ تھی کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم الانساب جناب عقیل تھے. شام چلے گئے. پھر میں اگر دوسری طرف جاؤں بات رہ جائے گی, لیکن اتنا عرض کر دیتا ہوں. شام گئے, جانے کی وجہ کچھ اور بتائی جاتی ہے, مصلحت کچھ اور تھی. اب میں اگر اس میں پڑھا تو پھر بات رہ جائے گی. امیر شام کے دربار میں بیٹھے ہیں, آخری وقت میں نابینا ہو گئے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. عالم الانساب اتنے بڑے ہیں کہ راستہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ سن کے اس کے باپ کا نام بتاتے. امیر شام کے دربار میں بیٹھے ہیں, عمر آس کا ادھر سے گزر ہوا. دربار میں بیٹھے ہیں, عمر آس کا گزر ہوا.
کہا کہ کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ سرکار وہ عمر آس جا رہا ہے۔ کہا بھک اس کے باپ کا نام آس تھوڑی ہے، کہا اس کے باپ کا نام آس تھوڑی ہے۔ اچھا عمر آس حاکم شام کا سب سے قریبی آدمی تھا، سیکنڈ پوزیشن پہ داہنا ہاتھ تھا۔ تو جو کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ کوئی اگر کامیاب ہو جائے تو اس سے کچھ لوگ جلنے والے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو کچھ لوگ ناپسند کرنے والے تھے۔ تو جب کہا کہ بھک اس کے باپ کا نام آس تھوڑی ہے، تو جو جلنے والے تھے انہوں نے کہا تو پھر بتائیے اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ چاہتے تھے کہ پول کھل جائے۔ اب جدھر سے قدموں کی چاپ کی آواز آتی تھی، آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، قدموں کی چاپ جدھر سے آئی تھی ادھر رک کر کے کہا بتا دوں، انتہائی عیار و چالاک و مکار انسان تھا۔ جلدی سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ ارے سرکار آپ کہاں اور یہ باتیں کہاں؟ آپ اتنے عظیم خاندان کے ہیں، آپ کے خاندان کے شرافت کے چرچے پورے عرب میں ڈنکا بجتا ہے۔ آپ کا خاندان وہ ہے جو لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ چالاک آدمی تھا، آپ کے شایان شان یہ بات آپ کی زبان سے اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ عمر آس وہ تھا کہ امیر کائنات نے صفین میں کہا معاویہ سے کہ کیوں لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، مسلمانوں کو، آ جا میرے مقابلے میں، تو مجھے قتل کر دے، تو خلیفہ بن جا، حاکم بن جا، میں تجھے اگر قتل کر دوں تو میں حاکم بن جاؤں، فیصلہ دو ٹوک بلا وجہ لوگوں کو کیوں قتل کر رہا۔ عمر آس پہلو میں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ امیر آپ کو جانا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اس کے مقابلے میں بھیج رہا ہے جس کے سامنے جا کے بچا کوئی نہیں، علی کے مقابلے میں تو جانتا نہیں انہیں۔ معاویہ تھا، یہ اس کا بھی باپ تھا عمر آس کا۔ اس نے کہا دیکھ تو جو ہے بڑا چالاک آدمی، تو عیار ہے، مکار ہے، ایک کام کر تو علی کے مقابلے میں چلے جا۔ اب کیا کرے، پھنس گیا تھا، بھیج رہا تھا، اب اس کو کہا کہ جاؤ تم جاؤ۔ اب کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا، حکم حاکم مرگ مفاجات، تیار ہوا امیر المومنین کے مقابلے میں۔ جب امیر المومنین کے مقابلے میں گیا، امیر کائنات سے تلوار ولوار جو آتا تھا تھوڑا بہت چلایا، امیر المومنین نے اسے روک لیا، اور اس کے بعد امیر المومنین نے تلوار چلایا۔ جیسے ہی امیر المومنین کی تلوار دیکھا حرکت میں ہے، جلدی جلدی لباس اتار کے پھینک۔ امیر کائنات نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ بھاگ کے چلا گیا۔ اس نے کہا، تاریخ ابن حسام میں ہے، اس نے کہا کہ مجھے بھی معجزہ آتا ہے۔ کہا مجھے بھی معجزہ آتا ہے۔ کہا کیسا معجزہ؟ کہا یہ کم معجزہ علی کے سامنے سے بچ کے چلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات کا۔ اس دن سے حاکم شام اسے کہتا تھا تو وہ ہے جس نے اپنی شرمگاہ کے صدقے میں اپنی جان بچائی، یہ تانا دیا کرتا تھا۔ اب بعد
ہر دربار میں جناب عقیل نے کہہ دیا کہ اس کے باپ کا نام آس تھوڑی ہے. اب ایک تانا اور ہو گیا. بڑا چالاک آدمی تھا, اس کو تو پتا تھا کہ آج سے پھر یہ بھی تانا دے گا. اس نے کہا کہ آپ اگر اتنے ہی بڑے عالم الانصاب ہیں تو امیر کے باپ کا نام بتائیے, آپ بتا دیجئے. اب امیر المومنین, یہ تو 4 یاری ہے. نجم الحسن قراروی نے 4 باپوں کے نام لکھے 14 ستارے میں. کہا کہ بتا دوں, کہا کہ امیر شام کے نام بتائیے. جہاں بھی عقیل نے کہا کہ بتا دوں, جیسے ہی کہا اس نے بھی وہی پیدا سارے سرکار. اتنا شریف خاندان ہے, کہاں آپ ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی پول کھولنے میں لگے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی باتیں. آج پتہ نہیں کیا بات ہے, بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے, اور ایک ہی دن میرے پاس بچا ہوا ہے اپنا موضوع مکمل کرنے کے لیے. اگر 2 شادیاں ہوئی تھیں تو 2 شوہروں کے نام ہونے چاہیے, ان کا حسب نسب ہونا چاہیے. بی بی خدیجہ نے اگر عقد کیا تھا تو کسی ایرے غیرے سے تو کیا نہیں تھا. تاریخ میں ہر کسی نے 2 شوہر لکھے ہیں, 2 نام بھی لکھے ہیں, لیکن ہر مورخ نے 2 نام لکھے ہیں, الگ الگ نام لکھے, الگ الگ قبیلے کے نام, الگ الگ خاندان کے نام. اور یہ 2 جو نام لکھے سب نے 2 نام ہیں, لیکن یہ 2 نام جو الگ الگ لکھے ہیں یہ 15 نام ہوتے ہیں. شوہر 2, تاریخ میں نام 15. اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت. تاریخ میں نام 15 ہیں, اور سب کی 2 4 اولادیں لکھ دی. سب جوڑ کے 30 اولادیں ہیں. تاریخ میں 30 اولادیں, 15 نام, 2 ہی شوہر. اب یہ نہ جانے کس کو کنوارا ثابت کرنے کے چکر میں بیوی کو بیوہ بتایا, 2 شادیاں ہو چکی تھیں, اور یہ حسد کیوں تھی, یہ جلن کیوں تھی کہ فاطمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اولاد پیغمبر کی ماں تھی. بی بی خدیجۃ الکبریٰ اولاد پیغمبر کی ماں تھی, کسی اور کے ہاں اولاد ہوئی نہیں. اور ایک کنیز تھی ماریہ قبطیہ, ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم, مدینے میں ان کی وفات ہو گئی. یہاں تو کچھ پیدا بھی نہیں ہوا, اور نہیں ہوا تو اتنی قیامت. اگر ہو جاتا تو اللہ جانے کیا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. دوسرا سوال یہ صاحب کہ بی بی خدیجہ کی دولت کتنی تھی. اب مجھے کیا پتا, میں کوئی منشی تھوڑی لگا تھا, لیکن ایک اندازہ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ. جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے گھر والے اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے, اسے گھر میں سے نکال دیتے تھے, اور جب نکالتے تھے تو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیتے. آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے. کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا تعلق کرے گا معاشرہ, یہی ہوتا تھا. اب جو بھی آتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو بدن پہ کپڑا ہے وہی ہے. اب آ گیا رسول اللہ کی پناہ, کھانا رسول اللہ کے ذمے,
پانی رسول اللہ کے ذمے، رہنے سہنے کا انتظام رسول اللہ۔ آہستہ آہستہ لوگ کلمہ پڑھتے گئے، جیسے جیسے لوگ کلمہ پڑھتے گئے رسول کی بارگاہ میں آتے گئے، سب ننگے اور بھوکے آئے۔ ان کے آنے کے بعد کھانے کا انتظام رسول اللہ کرتے تھے۔ رسول اللہ کہاں سے کرتے تھے؟ وَوَجَدَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے، یعنی ننگے بھوکے مسلمانوں کی آبیاری، ان کی پرورش بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے ہوتی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب میں ایک مثال پیش کروں۔ دو لوگوں نے کاروبار شروع کیا ایک ساتھ، ایک آدمی نے 10 لاکھ انویسٹ کیا اور کوئی کاروبار شروع کیا، دوسرے آدمی نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیا اور کاروبار شروع کیا۔ 10 سال کے بعد دونوں نے اپنا حساب کیا کہ آپ 10 لاکھ لگایا تھا، دیکھیں کاروبار کی کیا پوزیشن، ہماری اکنامک کہاں ہے، ہماری ارتھ ویوستھا کہاں ہے۔ ایک نمبر پہ جس نے 10 لاکھ لگایا تو اس نے حساب کیا تو اس کا پورا نیٹ ورتھ 50 لاکھ تھا، یعنی اس کا 10 لاکھ 50 لاکھ بن گیا۔ ٹھیک، ایک آدمی نے جب حساب کیا تو اس کا ٹوٹل نیٹ ورتھ 5 لاکھ تھا، اس کو 5 لاکھ کا نقصان ہوا۔ یہی ہے نا، 5 لاکھ کا نقصان ہوا، اس کے 10 لاکھ کا بن گیا 50 لاکھ۔ اس نے 10 لاکھ انویسٹ کیا تھا، آج اس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ جو ہے وہ 50 لاکھ ہو گئی، یعنی 10 لاکھ 50 لاکھ بن گیا۔ ٹھیک ہے، کل بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام اور مسلمانوں پہ کیا تھا انویسٹ، سارے مسلمان تھے بھوکے اور ننگے۔ اب تم مجھ سے پوچھتے ہو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کتنی ہے؟ بی بی نے مسلمانوں پہ کیا انویسٹ۔ آج اگر پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا انویسٹ کیا ہوا مال ہے، چاہے اس میں سعودیہ کی حکومت ہو یا قطر کی ریاست ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہم سے پوچھتے ہو کتنی دولت تھی؟ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا خیرات ہے۔ بی بی خدیجہ کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کے لوگ غنی بن گئے۔ کہا کہ ابو طالب آپ خطبہ پڑھیں۔ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل و زاد ماد و عنصر مدر۔ اس اللہ کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی نسل، ماد کی ذریت اور مدر کی اصل سے قرار دیا۔ جناب ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں۔ وَجَعَلَنَا حَنْزَهُ الْبَيْتِ وَوَسَّهُ حَرَمِ، اس نے ہمیں اپنے گھر کا محافظ قرار دیا اور اپنے حرم کا
منتظم قرار دیا. جناب ابو طالب خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کا پاسبان ہمیں بنایا اور اپنے حرم کا منتظم بنایا. وجعلنا محجوج وجعلنا بیت المحجوج حرما آمنا، اور ہمیں وہ گھر عطا کیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور وہ گھر، وہ حرم دیا جہاں جا کے سکون میسر آ جاتا ہے. وجعلنا حکام علی الناس، اور اس نے ہم کو لوگوں پہ حاکم قرار دیا، اور اس نے ہم کو لوگوں پہ حاکم قرار دیا. جناب ابو طالب خطبہ پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّ ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ، اور یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، انہو مالاً قلاً، ٹھیک ہے اس کے پاس مال کم ہے. وَجَعَلَهُ اللَّهُ شَرْفًا وَكَرْمًا وَفَضْلًا وَعَقْلًا، میرے رب نے اس پہ کرم کیا ہے، اسے فضل عطا کیا ہے، اسے شرف عطا کیا ہے، اور بہترین عقل قرار دیا. اور پھر فرماتے ہیں انہو مالو ذلاً وزائلاً، مال تو گھٹنے اور بڑھنے والا سایہ ہے، مال تو ختم ہو جانے والی شے ہے. واللہ، جناب ابو طالب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، واللہ جعلہ نبع العظیم وخطر الجلیل، اللہ نے اسے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے انہیں ایک عظیم خبر عطا کیا ہے. 25 سال کی عمر میں شادی کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوگا. 15 سال پہلے ابو طالب بتا رہے ہیں کہ یہ نبی زمان. تم کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا تھا. اللہ جانے کتنے کافروں کے بیٹوں کو ان کے باپ کے کفر کو چھپانے کے لیے علی کے باپ کو کافر کہا گیا. امیر المومنین مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بعد رسول دیکھا علی جا رہا، کہا وہ دیکھو علی جا رہے ہیں، کہا رکو کچھ ایسا کہتے ہیں جس سے علی کو تکلیف ہو. 4 5 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے سر نیچے کر کے کہا، جرات تو تھی نہیں کہ سامنے کہہ دیتے، تو سر نیچے کر کے کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارا بابا جہنم میں ہے. سب نے سر نیچے کیا، پتہ نہیں چلے کون کا. امیر کائنات کھڑے ہو گئے. اب جب یہ بات میں نے کہا تو سب کے چہرے، سب کو ناگوار گزرا نا. جس کے باپ کو کہا جائے، علی جیسا بیٹا ہو، ابو طالب جیسا باپ ہو. امیر کائنات مخاطب ہوئے، مڑے ان کی طرف دیکھ کے کہا، سب نے سر جھکایا ہوا، کہا کہ یا علی ابو کا فی النار. علی نے کہا انا قسیم النار والجنہ.
یا علی تمہارا بابا جہنم میں ہے. مولا فرماتے ہیں میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. میرے بابا کی چھوڑ اپنے بابا کی فکر کا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات گرامی کی. ابو طالب بس ایک خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے. اے ابو طالب بس ایک خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. ارے حیدری! ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا. خطبہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ عقد خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اکرم کا. ابو طالب نے خطبہ پڑھ کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ الذی، پھر کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریفیں ہیں کہ اس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسماعیل کی ذریت یعنی سابقہ انبیاء کی تصدیق کی. نبیوں پہ عقیدہ ہے یہ بتایا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، نبیوں کی تصدیق کی، اور پھر محمد کی تعریف کی اور بتایا کہ ان کے پاس ایک عظیم خبر ہے. وہ خبر کیا ہے؟ رسالت ہے. 15 سال پہلے ابو طالب اپنا ایمان، اور ایمان کہتے کسے؟ عقد کس کا ہو رہا ہے صاحب؟ 2 شادیاں ہوئی تھی، پتہ نہیں کب ہوئی تھی، کس سے ہوئی تھی. بی بی خدیجہ کا عقد ہے، کوئی گھروں پہ جھنڈے لگانے والیوں کا عقد نہیں ہے. بی بی خدیجہ کا عقد ہے. بی بی خدیجہ کی اولادوں کا صاحب 4 بیٹیاں تھیں. یہ بی بی ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، خویلہ کی بیٹیاں تھیں. بیٹیاں تھیں تو ان کی شادیاں کب ہوئیں؟ شوہر کون تھے؟ ان کی اولادیں کہاں گئیں؟ ایک ہی بیٹی تھی، شوہر کا حسب نسب موجود ہے، اولاد موجود ہے. چھوڑ دیجئے، اگر جہیز میں ایک پیالہ دیا گیا ہے تو وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. اگر ایک بوریا نما بستر دیا گیا ہے تو وہ بھی موجود ہے. بھائی اوروں کی شادیوں کی تفصیل کہاں ہے؟ بھائی تھی تو ہمیں مان لینے میں کیا اعتراض ہے؟ اگر رسول کی 3 کے بجائے 4 بیٹیاں تھیں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا؟ ہمیں ماننے میں 4 نہیں 40 ہو. عظمت زہرا کے برابر کوئی نہیں تھی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات. عقد ہو گیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رخصت ہو کے ابو طالب کے گھر آ گئی. اب جب بی بی خدیجہ آ گئی تو ابو طالب نے اپنے تمام غلاموں کو بلایا. اب میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ پاور دکھانا ہو تو اپنے دروازے دکھائیے، بیٹی والوں کے دروازے نہیں. مجبوری یہ ہے کہ جو شادیاں آئیڈیل ہیں، جو نمونہ عمل ہیں، وہ بیان نہیں کی جاتی. اب بی بی خدیجۃ الکبریٰ آ گئی رسول اللہ کے گھر، جہاں پہ ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا. کہا جا کے اعلان عام کر دو کہ میرے بیٹے محمد کا عقد ہوا ہے، کل سے اس کا ولیمہ ہے. کل سے اس کا ولیمہ ہے. 3 دن مسلسل ولیمہ چلا ہے. ہر خاص و عام سب کو حکم تھا 3 ٹائم آؤ کھا کے جاؤ. ایسا نہیں ایک ٹائم آگے تو دوبارہ نہیں، دن بھر کھاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
3 دن تک ولیمہ چلتا رہا، ہر خاص و عام کی دعوت. یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا، انہوں نے کچھ رسمیں کچھ رواج بنا دیے. شادی تو اتنی ہے کہ عقد کریے، رخصتی کرائیے، ولیمہ کر، اب اور ولیمہ. اس میں بہت ساری رسومات ہیں جو کچھ بلا وجہ ہیں، کچھ کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت عملی. کل میں نے کہا، عرض کیا، ایک رسم ہوتی ہے یو پی میں کہ جب دلہن چلی جاتی ہے تو 2 دن 3 دن 1 دن جو بھی رہنا، اس کے بعد اسے لانے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں، کہتے صاحب چوتھی لینے گئے. چوتھی لینے ہم لوگوں کے بچپن میں تھا، اس زمانے میں سفر ہی کرنا مشکل تھا. اکا اکا کسی طرح سے کر کے جو ہے رکشے وکشے سے لوگ لاتے تھے. 1 آدمی 2 آدمی جائیں تو جانا ہی مشکل تھا، آنا جانا. 1 آدھ آدمی چلے جاتے تھے. آج ماڈرن زمانہ ہو گیا، وسائل زیادہ ہو گئے، سواریاں ہو گئیں، گاڑیاں ہو گئی لوگوں کے. اب یہ جو کل میں نے عرض کیا تھا نا، یہ جو بارات کا ستایا ہوا باپ ہوتا ہے، آپ 400 لائیں گے، 300 لائیں گے، 200 لائیں گے، اس کو موقع ملتا ہے. بزرگوں نے اس میں مصلحت تھی، بزرگوں نے ایک رواج بنایا کہ صاحب چوتھی لینے جائیں گے. اب اس کو ملتا ہے موقع. کہا صاحب جتنے باراتی گئے تھے اس کے آدھے چوتھی ہار جائیں گے. 100 آدمی گئے تھے 50 جائیں گے. ارے صاحب اتنے، اب یہ صاحب ساری پوزیشن سارا ارمان بھول جاتا ہے. لیکن اب کیا کریں، کل تو بڑا کر رہے تھے، نہیں اتنا نہیں، بڑا ارمان ہے، بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے. اب وہ بھی کرتا ہے. نہیں صاحب سارے بچے تیار ہیں، بچیاں تیار ہیں جانے کے لیے اپنی بہن کے گھر. اچھا ہم لوگ بہت چالاک ہیں. جب دیکھا کہ صاحب ہی مان نہیں رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں، تجربہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہو، نہیں تو اب نظریں اٹھا کے دیکھیے گا. بہت چالاک قوم ہے ہماری. اب جب پھنستے ہیں کہ صاحب 50 آدمی آئیں گے تو کہیں گے اچھا وہ فلاں دن ولیمہ ہے، اسی دن آ جانا. 500 آدمی کھائیں گے، اسی 50 آدمی آپ بھی کھا لیں. دیہات میں کہتے ہیں صاحب ایک کے ماڑے بھاتے دونوں پار. سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی باتیں. یہ بڑی ساری، اب اس پہ اگر میں پڑھوں ایک آدھ مجلس اسی پہ پڑھ دوں جو ہمارے ہاں شادیوں میں رسم و رواج ہیں. کچھ تو بلا وجہ ہیں لیکن کچھ کے پیچھے کچھ نہ کچھ مصلحت ہے. یہ بزرگ بیوقوف نہیں تھے، مصلحتاً کوئی کام. اب یہ پھنسا دیا کہ صاحب چوتھی جائے گی، چوتھی لینے جائیں گے، بچے لوگ جائیں گے. اب ایک معاملہ پھنسا نا کہ تم کل تو بڑا کر رہے تھے 400 آدمی لائیں گے، اب 200 جائیں گے. تو صاحب راستہ ڈھونڈنے لگے، نہیں وہ ولیمہ والے دن آ جائیں. سلوات پڑھنے محمد والے محمد کی. 3 دن بی بی خدیجۃ الکبریٰ جناب ابو طالب کے گھر میں رہی بحیثیت دلہا. 3 دن کے بعد اب چوتھی جانے لگی، واپس جانے لگی. جب جانے لگی، رشتے پڑھیں اس کو، سنیں. ان شادیوں میں فیملی کے درمیان کیسے رہا جاتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. شادی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے. ایک دوسرے کی عزت افزائی کیسے کرنی چاہیے یہ بھی بتایا گیا. ملکۃ العرب جب تیسرے دن جانے لگی تو اپنی چچی یعنی رسول اللہ کی چچی بی بی فاطمہ بنت اسد کے پاس آئیں. اب ساس کا کردار فاطمہ بنت اسد ہے. جناب آمنہ خاتون رسول اللہ کی ماں باحیات نہیں ہے. جناب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کو بیٹے کی طرح پالا ہے. رسول اللہ چچا نہیں کہ چچی نہیں کہتے تھے، اپنی ماں کہتے تھے. ساس کا کردار بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا. جناب خدیجہ آئیں جناب فاطمہ بنت، سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے. پڑھ دوں؟ بی بی خدیجہ کے پاس آئے، بی بی فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے. کہا چچی
میری کچھ معروضات ہیں، میری کچھ گزارشات ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ چچا سے مجھے اجازت لے دیں. اب سسر عبداللہ تو ہے نہیں، رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ نہیں ہے. ابو طالب سسر کی حیثیت رکھتے ہیں بی بی خدیجہ کے لیے، فاطمہ بنت اسد ساس کی حیثیت. فرد حیا اور احترام کی وجہ سے جناب ابو طالب کے پاس نہیں گئی. ایسی بہویں ہم لوگوں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. ہماری مائیں، ہماری چچیاں ایسی بہویں تھیں. اب والی تو خیر وہ میں ایک مجلس گاؤں میں پڑھ رہا تھا، کچھ ایسی بات آئی گئی تو گاؤں کے نوجوانوں نے کہا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھابھی لکھنؤ میں ہے. سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پہ. بی بی خدیجۃ الکبریٰ جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس، چچی میری کچھ گزارشات ہیں، معروضات ہیں، میری درخواست ہے، چاہتی ہوں کہ آپ چچا سے مجھے اجازت لے دیں. کہا کیا کہنا ہے؟ کہا چچی آپ کو پتہ ہے میرا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے. جب بارات گئی تھی تو صرف بارات کے لیے انتظام ہوا تھا، باراتیوں کے لیے انتظام. جہاں پہ ابو طالب جتنی بارات لے گئے تھے بی بی خدیجہ نے انہیں کو کھلا پلا کے رخصت کر. اب کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میرے کتنے غلام ہیں، نوکر ہیں، کاروباری پارٹنر ہیں، فلاں فلاں، یہ وہ لوگ پہچانتے ہیں، سب تانا ماریں گے کہ خدیجہ شادی کر لیا، بلایا بھی نہیں. تو اگر اجازت چچا دے دیں تو میں اپنے سارے جاننے والوں کا ولیمہ کر دوں، انہیں دعوت کر دوں. کہا بیٹی کرو، اس میں پوچھنے والی کون سی بات؟ کہا نہیں چچی، بات دراصل یہ ہے ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کے دیکھیں نزاکت رشتوں کی، احترام دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ میں جا کر کے وہاں انتظام کروں، لوگوں کو بلاؤں اور چچا کو یہ محسوس ہو کہ خدیجہ مجھے اپنی دولت کا پاور دکھا رہی، مجھ پہ اپنی دولت کا روب ڈالنا چاہتی ہے. ایسا نہ ہو چچا یہ محسوس کر لیں. اب بی بی فاطمہ بنت اسد خاموش. کہا ٹھیک میں تمہارے چچا سے بات کرتا ہوں. بی بی فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے اس سلسلے میں گفتگو کی. کہا کہ آپ کی بہو اجازت چاہتی. اجازت کی کیا بات ہے، کہہ دو جو کرنا چاہتی ہیں کریں. کہا نہیں، اشارہ سمجھ گئیں، اتنا بڑا کاروبار پھیلا ہوا ہے، دور دراز سے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے جتنے لوگوں کو ابو طالب نے بلایا اس سے زیادہ مجمع ہو جائے، تو پھر محسوس ہوگا نا. تو کہا کہ آپ کی بہو یہ محسوس کر رہی ہے کہ کہیں یہ بات آپ کو گرا نہ گزرے. جناب ابو طالب نے کہا کہ میں نزاکت کو سمجھتا ہوں، میں مصلحت کو سمجھتا ہوں. دونوں باتیں ہو گئیں. اگر بہو احترام کرے تو ساس سسر کو بھی مصلحت سمجھنا چاہیے. ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. شادیاں پڑھی جائیں نا، ظاہراً دیکھا جائے تو چچی تھی، سگی ساس تو نہیں تھی، لیکن بی بی خدیجہ کی سوانح عمری اب اتنا وقت نہیں ہے میں یہ پڑھوں کہ کس طرح رہتی تھی. تو پتہ چلے گا نا کہ بہو کو ساس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. خدیج بی بی فاطمہ بنت اسد کی بات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ساس کو بہو کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اور عجیب بی بی ہے نا،
बीबी फातिमा बिनते असद, ये शरफ हासिल है, माँ भी बहू है, बेटी भी बहू है। खदीजा की भी सास का किरदार अदा किया, मासूमे कौनैन की भी सास का किरदार अदा किया। अब बीबी आ गई अपने घर वापस। अब ऐलान आम किया वलीमे का। बीबी के अक़्द का वलीमा शुरू हुआ। कितने दिन चला? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने नहीं, पूरे 6 महीने, पूरे 6 महीने। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे, ये जवान सोच रहे होंगे कि 6 महीने वलीमा करने की क्या ज़रूरत, ये तो इसराफ है, ये दिखावा है, ये करने की, क्योंकि ये आज वाले ज़माने के हैं कि शादी हिंदुस्तान में है, अमेरिका से साहब ट्रम्प आ जाते हैं वलीमा खाने। बीबी का कारोबार शाम में था, हबश में था, फारस में था, इराक में था, अफ्रीका में था, मिस्र में था। आज वाला ज़माना मैसेज वाला था नहीं, सवार भेजे जाते थे, कासिद भेजे जाते थे कार्ड लेके वलीमे का। मसलन मक्के से आम सवार के सफ़र करने का कम से कम 20 दिन या 1 महीने का रास्ता होता था। वो भी सवार इंतज़ार करते थे कोई काफिला मिले तो उसके साथ जाएं, अकेले सफ़र नहीं करते थे। तो फर्ज कर ले महीने महीने, 2-2 महीने ये इत्तला पहुंचने में लग जाता था कि साहब आपकी दावत है। अब बुलाया है, 2 महीने लग गए खबर पहुंचने में, और यहाँ 2 महीने खिला के साहब दस्तरखान समेट दिया। अब वहाँ जिसके पास खबर पहुंची, आज वाला ज़माना तो है नहीं, फ़ौरन फ़ोन किया, ज़रा एक सीट बुक करना फ्लाइट की, लखनऊ जाना है। अब साहब ऊँट का इंतज़ाम, सवारी का इंतज़ाम, रास्ते का इंतज़ाम, ग़ुलाम का इंतज़ाम। अरब जब सफ़र करते थे, एक आदमी जब सफ़र करता था तो अक्सर ग़ुलाम के साथ सफ़र करते थे। एक आदमी को अरबों का सफ़र, हमारे बच्चों की समझ में क्या है, कार में सफ़र करने वाले हैं, मेट्रो में सफ़र करने वाले, जहाज़ में सफ़र करने वाले। अरब जब सफ़र करते थे तो एक आदमी को सफ़र करने के लिए कम से कम 3 ऊँट चाहिए था। कैसे? एक ऊँट वो होता था जिस पे वो खुद और उसका गुलाम सवारी करते थे। दूसरा ऊँट वो होता था जिस पे ज़ादे राह, खाने पीने की चीज़ें, टेंट, बर्तन वगैरह, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ऊँट पे बार की जाती थी। तीसरा ऊँट वो होता था जिस पे खुद उस ऊँट का और इन दोनों ऊँटों का चारा बार किया जाता था, क्योंकि सहराई इलाका था। 100-100, 200 मील आज चले जाइए, अरब में तो कोई घर नहीं नज़र आता, कोई दरख्त, तो चारा भी लेके जाना पड़ता था। ऐसे सफ़र के लिए कितना एहतमाम करना पड़ता था। तो साथ महीना 2 महीना लग गया खबर पहुंचने में, महीना 15 दिन लग गया उनको तैयारी करने में। फिर वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई काफ़िला जाए। बीबी ने 6 महीना इसलिए रखा कि कोई ये ना कहे कि साहब हम पहुंच नहीं पाए और वलीमा ख़त्म हो गया। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पूरी कर दूं? थक तो नहीं गए ना? कल कहा कि साहब 6 महीना वलीमा चला। अब वलीमा की कंडीशन क्या थी? चांदी के बर्तन में हर आने जाने वाले को चांदी के, फिज़्ज़ा के बर्तन में खाना दिया जाता था। चांदी के बर्तन में खाना दिया जाता था। और बीबी का हुक्म था कि जो जिस प्लेट में खाए उसे लेके, जो जिस प्लेट में खाए
मलिकतुल अरब थी, तुम्हारी जूठी प्लेटें कौन धोता। जो जिस प्लेट में खाए वो उसे लेके जाए। अच्छा, ये तो जो बाहर वाले थे वो बेचारे इतनी दूर दराज से आते थे। अच्छा, जब आए हैं तो एक टाइम खा के फ़ौरन तो चले नहीं जाएंगे। जब आते थे इतनी थकान थी, महीना 15 दिन रुकते भी थे और तीनों टाइम कोई फिर दिन भर खाते थे। और जो मक्के वाले थे, मक्के वाले वो तो रोज़ दिन भर खाते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की रात। क्योंकि उस अली की रोज आ रहे खा रहे, किसी को कोई पाबंदी नहीं थी। क्यों? उस अली की खुशदामन का सास का वलीमा था, जिसे किसी ने कहा साहब वो कहा कि बादशाह है हातिम ताई और बड़ा सखी है, और उसने अपने महल के 40 दरवाजे बनवाए, हर दरवाजे से सखावत करता है, जिस दरवाजे पर कोई आ जाए दे देता है। और सब कमाल सखावत ये है कि अगर एक ही फ़कीर हर दरवाजे पे 40 दरवाजे पे जाके मांगे तो 40 दरवाजे से देता नहीं, झिड़कता नहीं, डांटता नहीं। हर दरवाजे से एक ही फ़कीर जाए तो उसको देता है। मौला ने कहा तू सखावत की तारीफ़ कर रहा है कि तौहीन कर रहा है? कहा मौला मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ। कहा नहीं तू तौहीन कर रहा है। कहा मौला फिर तारीफ़ क्या है? मौला फरमाते एक ही दरवाजे से इतना अता कर दो कि किसी और दरवाजे पे जाने की हाजत नहीं रहे। इसीलिए जिन्होंने अली का दामन थाम लिया है ना, वो दर दर नहीं भटकते। कहा कि साहब नहीं, आज थोड़ा सा मैंने मिजाज बदला है, लोग ये न समझें कि मोहम्मद अली को खाली स्टोरी सुनाना आती है। आपके मिजाज के मुताबिक भी मजलिसें पढ़ना मुझे आती हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी दूर से मैं आया हूँ, आपके एक 1.5 घंटे लग रहे हैं, सैकड़ों लोगों के सैकड़ों घंटे लग रहे हैं, कौम के 100-150 घंटे बर्बाद ना हो जाएं। कुछ लेके जाएं बच्चे, मेरे बुज़ुर्गों से मादरत चाहता। 6 महीने तक वलीमा चलता रहा। हुक्म था जो जिस प्लेट में खाए लेके जाए। बात यहीं ख़त्म नहीं होती थी। बीबी के महल के सदर दरवाजे से लेके बीबी के महल तक, बाहर तक, मेन रोड तक, ऊँटों की 2 कतारें खड़ी हुई थी और उन ऊँटों पे ज़रूरियाते ज़िंदगी के सामान बार थे। किसी पे गंदुम बार है, किसी पे खजूरें बार हैं, किसी पे चावल बार हैं, किसी पे मुनक्का किशमिश बार है, किसी पे लिहाफ बार हैं, किसी पे कंबल बार हैं। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है वो ऊँटों की कतारों पे बार किया हुआ, ऊँटों की कतारें खड़ी। बीबी का हुक्म है कि ये जो लोग खाना खाने आते हैं इनसे कहो पेट भर खाना खाएं और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो लेके जाएं। जिस चीज़, अब पूछते हो बीबी खदीजा की दौलत कितनी थी? कहा कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो लेके जाएं। और पहले ही दिन जब ये सारा इंतज़ाम हो गया, दावत शुरू हो गई, खाना शुरू हो गया, मैसरा को बुलाया। मैसरा को एक रजिस्टर दिया। कहा मैसरा आखिरी दरवाजे पे खड़े हो जाए, जहाँ ये लाइनें ख़त्म होती वहाँ खड़ा हो जाए और इस पे लोगों के नाम लिखना। अच्छा, किसके नाम लिखना? हम लोगों के यहाँ भी सिस्टम है ना, मौलवी साहब बैठ जाते हैं, थोड़ा सा चावल और 2 गट्टा रख के मौलवी साहब बैठते हैं और कहते हैं नवेद। इसके पीछे भी एक मसलहत है। ये जो सिस्टम था ना, अब बाद लोग कहते हैं अरे साहब हमको ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा देखा गया है कि साहब लोग अरे साहब ये सब पुरानी बात नहीं, इसके पीछे बड़ी मसलहत थी। फिर कभी मौका मिलेगा तो बयान कर इंशाअल्लाह। कहा कि रजिस्टर लेके बैठ जाओ और देखो नाम लिखना। तो क्या लिखना है?
کھانا کھا لیا ہے؟ کیا لے کے جا رہے ہو یہ لکھنا ہے؟ کہا نہیں۔ بی بی خدیجہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جو کچھ بھی نہ لے جائے اس کا نام لکھنا۔ کہا جو لے جاتے ہیں ان کا نام مت لکھنا، جو کچھ بھی نہ لے جائے اس کا نام لکھنا۔ 6 مہینے تک ہر دن بی بی ایک رجسٹر بھیجتی تھی کہ جو کچھ نہ لے جائے اس کا نام اس پہ لکھ لینا، جو لے جائے اس کو جانے دینا۔ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 6 مہینے تک لوگ آتے رہے، کھاتے بھی رہے اور خدیجہ کا مال ڈھوتے بھی رہے، اٹھا اٹھا کے لے بھی جاتے رہے۔ ہاتھ میں پہلے سے جھوٹی پلیٹ ہوتی تھی، یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے کہ بی بی کے دسترخوان کی جھوٹی ہڈیاں چوس چوس کے جو غنی بن گئے ان کی اولادیں پوچھتی ہیں بی بی کی دولت کتنی تھی۔ 6 مہینہ مکمل ہو گیا، سارے معاملات سب سمیٹ دیا گیا، تمبو امبو جتنا تھا اکھاڑ دیا گیا، سب چلے گئے۔ ایک دن بی بی خدیجہ کو یاد آیا، کہا میسرہ ذرا ہو رجسٹر تو دکھانا، ذرا دیکھوں کس کا نام لکھا ہے۔ بی بی کو دیکھا پورا رجسٹر خالی، ایک پیج پہ پہلے پہ 2 4 10 نام لکھے۔ کہا یہ کیا؟ خالی۔ دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، چوتھا اٹھایا، کہا کہ میسرہ تو بڑا کامچور ہو گیا۔ کبھی بھی کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس پہ نام لکھنا۔ کہاں بی بی؟ تو لکھا کیوں نہیں؟ کہا بی بی آپ نے کہا تھا جو نہ لے جائے اس کا نام لکھنا۔ میں کیا کروں؟ میں دیکھتا تھا سب لے کے جا رہا ہے، تو کہا یہ کس کے نام لکھیں؟ کہا سوائے خانوادہ ابو طالب کے۔ سوائے خانوادہ ابو طالب کے کوئی ایسا نہیں تھا جو خالی ہاتھ جائے، نہ یہ جھوٹی پلیٹیں اٹھاتے تھے اور نہ کوئی سامان لیتے تھے۔ یہ علی کے آبا و اجداد ہے، یہ وہ ابو طالب ہے جس نے اسلام سے کچھ لیا نہیں ہے، دیا ہی دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ ہے جس نے اسلام سے کچھ لیا نہیں ہے، اسلام کو دیا ہی دیا ہے۔ خدیجہ نے اپنی دولت سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی، اور ابو طالب نے اپنے خون سے اس شجر کی آبیاری کی۔ بستر بدل بدل کے اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کیا کہ اپنا سب کچھ محمد پہ قربان کر دو، محمد کے دین پہ قربان کر دو۔ کسی نے پوچھا جناب زینب سے، بی بی علی اکبر جیسے جوان کو آپ نے کس کلیجے سے اجازت دی تھی؟ بی بی وہ دل وہ جگر کہاں سے لائیں کہ قاسم کو آپ نے اجازت دے دی؟ بی بی وہ حوصلہ کہاں سے لے آئیں کہ اپنے بھائی عباس کو آپ نے اجازت دی؟ بی بی انو محمد کو کیوں کر اجازت دی؟ اب ابو طالب کی پوتی کا جواب سنیں گے۔ پوچھا گیا کہ انو محمد کو کیسے آپ نے اجازت دے دی؟
بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک طرف میرا ماجایا حسین ہے، ایک طرف میرے اونو محمد ہیں، میں نے اونو محمد کو قربان کر کے اپنے ماجائے حسین کو بچا لیا۔ میں نے دیکھا ایک طرف میرے بھائی کی نشانی قاسم ہے، میں نے قاسم کو قربان کر دیا، اپنے ماجائے حسین کو بچا لیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک طرف میری گود کا پالا 18 سال کا جوان علی اکبر ہے، میں نے علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنی ماں کی کمائی حسین کو بچا لیا۔ میں نے دیکھا ایک طرف میرا بھیا عباس ہے، ایک طرف میرا ماجایا حسین ہے، میں نے عباس کو قربان کیا، حسین کو بچا لیا۔ اب پوچھنے والے نے کہا بی بی اب کیا کرو گی؟ اب تو حسین آ گئے، اب تو حسین اجازت کے لیے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ اب علی کی پوتی جواب دیتی ہے، جناب زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک طرف میرا ماجایا حسین ہے، ایک طرف میرے نانا کا دین ہے۔ میں نے اپنی ماں کی کمائی لٹا دی، نانا کا دین بچا لیا۔ میں نے دیکھا ایک طرف میرا پردہ ہے، میری چادر ہے، ایک طرف میرے نانا کا دین ہے۔ میں نے سمجھا کہ میری چادر کے بغیر اسلام نہیں بچ سکتا، میں نے چادر دے دی، نانا کا دین بچا لیا۔ اور دین کو بچاتی ہوئی منزلیں طے کرتی ہوئی بازار شام میں آ گئے۔ شام کا بازار ہے، امام سید سجاد فرماتے وہ منزل آ گئی جس کے لیے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، تو مولا نے یہ نہیں کہا عباس کے بازو کٹے تب، اکبر کو برچھی لگی تب، پھوپھیوں کی چادر نہیں، مولا کہتے ہیں شام شام۔ مولا شام میں کیا ایسی گزری؟ کا ہجوم اس قدر تھا کہ بڑی مشکل سے جب ہجوم کو ہٹایا جاتا تھا تو قافلہ چند قدم آگے بڑھتا تھا، ہم گھنٹوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے تھے، اور نہ ہنجاروں کا مجمع تھا، میری مائیں اور بہنیں سربرہنہ تھی، اور اس ہجوم میں میری پھوپھیوں کا نام لے کے پکارا جا رہا۔ چلتے چلتے چند جملے بس صاحب کے سن لیں، چلتے چلتے یہ قافلہ ایک ایسی منزل پہ پہنچا، بازار شام میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جس کے پاس ایک عیسائیوں کا کلیسا تھا، اس میں کچھ راہبہ خواتین تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو جو ان کی سردار تھی، جو راہبہ خواتین کی سردار تھی، اس نے اپنی ساتھی عورتوں سے کہا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کیسا قافلہ آیا۔ جب وہ بیویاں آئیں تو دیکھا عجیب و غریب قافلہ ہے، کچھ خواتین ہیں جن کے سر پہ ردا نہیں ہے، ایک جوان ہے جو عمر سے جوان ضرور ہے لیکن شکل سے بوڑھا ہے، کچھ سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہے، اور کمال یہ ہے کہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ بی بی اس نیزے کے قریب گئی اور دریافت کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا باغی تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کہا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ بی بی سن رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے کہا ذرا یہ نیزہ تھوڑا نیچے کرو، میں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خلی ملعون کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے کچھ اجرت چاہیے، کچھ پیسے دے۔ اس بی بی نے اسے کچھ پیسے دیے، خلی ملعون نے نیزہ نیچے کیا، اس بی بی نے اس سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، غور سے دیکھا خاک و خون اٹا ہوا تھا، اپنی چادر سے
सर का चेहरा साफ किया, खूली की तरफ देख के कहती है, मलून तू कहता है नमाज नहीं पढ़ता था, हालांकि तुमने पत्थर मारे हैं लेकिन फिर भी इसकी पेशानी से सजदों का निशान नहीं गया। ऐसा लगता है कि किसी नबी का बेटा है या किसी वली का फर्जंद है। ये बीबी देखती है कि इस सर को जितना भी वो गौर से देखती है, ये सर एक ख़ास सिमत में देख रहा है, ख़ास तरह नज़रें जमी। बीबी ने नज़रों का ताक़ुब करते हुए देखा, बीबी की नज़र पड़ी एक और नेज़ा है, उस पर एक सर है, ऐसा लगता है 14 का चाँद उतर है, 14 का चाँद उतर आया है। ये सर उस नेज़े को मुसलसल देखे जा रहा है। ये बीबी इस सर को छोड़ के उस सर वाले नेज़े के पास गई, कहा ज़रा इस सर को नीचे करना। उसने कहा उजरत दोगे, पैसे दोगी तो नीचे कर। इस बीबी ने पैसे दिए। उस बीबी ने उस सर को गौर से देखा और कहा ऐसा लगता है जैसे 14 का चाँद। भला ऐसे जवानों को भी कोई कत्ल करता है। देखा एक ये सर एक और सर की तरफ देख रहा है, नज़रों का ताक़ुब करके जब उधर देखा, अजीब मंजर देखा। देखा एक सर है नेज़े पे, नेज़ा बड़ा है, सर छोटा। ये बीबी उस नेज़े के पास आई, कुछ उजरत दे के नेज़ा नीचे किया, उस लन्हे से सर को हाथों में लिया, कहा लगता है जैसे चाँद रात का चाँद है, जैसा लगता है हिलाल हो। अपने साथ आई हुई बीबियों से कहती है, बीबियों इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? किसी ने कहा 3 महीने, किसी ने कहा 4 महीने, किसी ने कहा 5 महीने, किसी ने कहा 6 महीने, किसी ने कहा 8 महीने। ये बीबी आखिर में कहती उम्र चाहे जितनी भी रही हो, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी अपनी माँ से जुदा हुआ है। इसके रुखसार पे माँ के दूध का निशान अब तक बाकी है। इसके बाद एक हाथ से उस नेज़े को पकड़ा जिस पे सरे अली असगर था, एक हाथ से उस नेज़े को पकड़ा जिस पे सरे अली अकबर था। इसके बाद अपने साथ आई हुई औरतों से कहती, बीबियों मैं एक दुआ करती हूँ, औलाद वालों अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं बयान कर दूँ जुमला और आपको ताकत और हौसला दे कि आपसे। कहती है बीबियों मैं एक दुआ करती हूँ, तुम सब आमीन कह। अब एक हाथ से वो नेज़ा पकड़ा जिस पे अली अकबर का सर है, एक हाथ से वो नेज़ा पकड़ा जिस पे अली असगर का सर है। सरे अली असगर की तरफ देख के कहती है, अय्युहल हिलाल, ए चाँद रात के चाँद। फिर सरे अली अकबर की तरफ मुतवज्जा हुए, कहती अय्युहल बदरुल कामिल, ये 14वीं रात के मुकम्मल चाँद। बीबियों मेरी दुआ है कि जब ये दोनों कत्ल किए गए हों, इनके कत्ल का मंजर देखने से पहले इनकी माएँ मर गई। इनके कत्ल का मंजर देखने से पहले इनकी माएँ मर गई। एक ऊँट से एक बीबी की आवाज़ आई, ये बीबी ऐसा ना कहे, अरे ये मेरे अली अकबर का सर है, मैं इसकी माँ उम्मे लैला हूँ और ये रुबाब है, ये रुबाब के लाल अली असगर का सर। इस बीबी ने गौर से उम्मे लैला को देखा, उम्मे लैला से कुछ नहीं कहा। उस
اونٹ کے پاس آئی جس پہ بی بی ام رباب سوار تھی، ہاتھوں کے باندھ کے کہتی بی بی یہ آپ کا لال ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سچ بتانا یہ تمہارے سامنے شہید ہوا، قتل کیا گیا؟ جناب رباب تڑپ کے کہتی ہے ہاں بی بی یہ میرا لال اصغر ہے، اسے ایک بار نہیں تین بار قتل کیا گیا۔ یہ بی بی تڑپ کے پوچھتی ہے ارے کسی ایک کو 3 بار کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ میرا باپ کہتی ایک بار ہرملا کے تیر سے، ایک بار خولی کے نیزے سے، ایک بار شمر کے خنجر سے۔ یہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے ارے پھر اتنا سب دیکھ کے اب تک زندہ کیسے ہے؟ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اب تک زندہ کیسے ہے؟ میرا باپ کہتی ہیں جب مدینے سے چلی تھی تو 2 امانتیں لے کے چلی تھی، ایک اصغر ایک سکینہ۔ اصغر کو حسین کے حوالے کربلا میں کر دیا، سکینہ کو لے کے جا رہا ہوں زندان شام میں، زینب کے حوالے کروں گی، سرخرو ہو کے مدینے آ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا من قلبی بار الہ بحق فاطمہ و بیہا و بالہا و بنیہا ہمارے خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی حاجات پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے سر پہ نظر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ذکر خیر کے ذریعے سے ان آنسوؤں کا واسطہ، بار الہ اس کے ذریعے سے ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنے کا شعور عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے امان و انصاران میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ممنین کرام گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی میں اسما پڑھتا ہوں، نام پڑھتا ہوں، آپ لوگ سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں۔ اصغر عباس ابن حامد علی، سریہ بیگم بنت عامر حسین، ظاہر حسین ابن محمد یوسف، محمد رفیق ابن حامد حسین، قیصری بی بی بنت محمد رفیق، ذوالفقار حسین مرحوم، سیدہ انوری بیگم مرحومہ، خانوادہ امیر حیدر کے کل مرحومین و جملہ مومنین و مومنات و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، اس قبر کے تمام مدفونین کی روح کو ارسال فرما دے۔ اللہم صل۔ دیکھ رہی ہے 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی۔ چہرہ بڑا نازک ہے، بڑی گئے مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی
چہرہ بڑا نازک ہے، بڑی گئی میں ہوا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، ظالم تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے یہ عباس نہیں ہے، کم سے علی اصغر سے تیرا تیر بڑا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، اے بہن تیرے سامنے بابا کے ہے آیا، اب شام غریبا کو کی ہوگی یہ ملاقات، مڑ مڑ کے سکینہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد سوئے میدان چلا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، پرمل نے کما ہے کی تو لرزی یہ زمیں ہے، میرے سامنے خیام تبھی اس کو یقین ہے، پر راہ بڑی بے چینی سے خیمے کاٹا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، 6 ماہ کا مجاہد یا حسین یا حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن